بالرغم من نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. حمد و ثنا اللہ رب کریم کے لیے، درود و سلام ہوں اس ذات اقدس اور مقدس پہ جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حمد و ثنا کے بعد سورۃ الاعلی کی چند آخری آیات کی تلاوت کی ہے. اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے ان آخری آیات میں بہت ساری باتوں کا ذکر کیا ہے اور بہت ساری اہم باتیں اور بہت سارے اصول، قواعد اور قانون بیان کیے ہیں. اور ان آخری آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی کا ذکر کیا ہے اور ان آخری آیات میں اللہ نے نماز کا ذکر کیا، تزکیہ نفس کا ذکر کیا اور شرک کا ذکر کیا اور بدعات کا ذکر کیا اور گناہوں کا ذکر کیا. تو الغرض ان آخری آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری باتوں کا ذکر کر دیے ہیں. تو اب میں ان کی تفصیل کی طرف جانا چاہتا ہوں. وہ کون سی باتیں ہیں؟ قد افلح، اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ اعلان فلاح ہے، اعلان کامیابی ہے. یقیناً کامیاب ہو چکا ہے وہ انسان من تزکا، جو اپنے آپ کو پاک بنا لیتا ہے، جو اپنے نفس کا تزکیہ کر لیتا ہے. اس تزکیہ نفس کی بہت بڑی اہمیت ہے. اس تزکیہ نفس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے امام کائنات سید الانبیاء والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا. جیسا کہ قرآن کریم کے دوسرے مقام پر ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے زکوٰۃ وصول کیجئے اور ان کے حق میں دعائیں کیجئے اور ان کے نفس کا تزکیہ کیجئے، ان کو پاک بنائیے. قرآن کریم کے دوسرے مقام پر ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو مبعوث فرمایا. آپ کی بعثت کا، آپ کو بھیجے جانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان کو تعلیم دیں اور ان کو آپ پاک بنائیں، ان کے نفس کا آپ تزکیہ کریں. قرآن کریم کے تیسرے مقام پر ہے اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ ہمارا بہت بڑا احسان ہے مومنین پر، اس ساری کائنات کے مومنین پر ہمارا بہت بڑا احسان ہے. کون سا احسان؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے نفسوں سے، ان کے خاندان سے، ان کے قبیلہ سے اللہ نے ایک عظیم رسول مبعوث فرمایا جس کا مقصد یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو ان کو قرآن کریم کی آیات، جو ہماری آیات ہیں، وہ پڑھ پڑھ کے سناتا ہے اور ان کو پاک بناتا ہے اور ان کو تعلیم دیتا ہے کتاب و حکمت کی. تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں لقد، اس میں لام بھی تاکید کا ہے، قد بھی تاکید کا ہے. یقینی بات ہے، بے شک بات یہ ہے، یعنی حقیقت یہ ہے کہ ہمارا امت کے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ ہم نے ایک عظیم رسول مبعوث فرما دیا. وہ عظیم رسول ہماری آیات پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، ان کو پاک بناتا ہے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو ان ساری آیات کا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بعثت کا مقصد تھا وہ یہی تزکیہ نفس تھا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں قد افلح من تزکا، کہ کامیاب ہو چکا ہے وہ انسان جو اپنے آپ کو پاک بنا لیتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس چیز سے وہ اپنے آپ کو پاک بنائیں.
اس میں محدثین مفسرین عظام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو 3 چیزوں سے پاک بنائے. سب سے جو پہلی بات ہے وہ عن الشرک، فرمایا کہ کامیاب ہے وہ انسان جو شرک سے اپنے آپ کو پاک بنا لیتا ہے. شرک بہت بڑی لعنت ہے. اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی انسان کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، لیکن جو شرک ہے شرک کو اللہ تبارک و تعالی کسی حال میں معاف نہیں کرے گا. شرک کبھی بھی معاف نہیں ہوگا. اس لیے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اپنی اولادوں کو وصیت کرتے تھے، اپنی اولادوں کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ اے ہمارے بچے، اے ہماری اولادیں، تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا. تو قد افلح من تزکا، کامیاب ہے وہ انسان جو اپنے آپ کو شرک سے پاک بنا لیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے. اسے محدثین کی اصطلاح میں حدیث قدسی کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں یا ابن آدم، اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے میرے پیارے بندے، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ. فرمایا کہ اے میرے بندے، اگر تم قیامت کے دن تمہارے گناہ پہاڑ کے برابر کیوں نہ ہوں، تمہارے گناہ درختوں کے پتوں کے برابر کیوں نہ ہوں، اور تم اس حال میں میرے پاس آئے کہ تم نے دنیا کے اندر میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا، تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں اے میرے پیارے انسان، تیرے سارے کے سارے گناہ میں معاف کر دوں گا، جنت الفردوس میں داخل کر دوں گا. تو یہ کہ شرط یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا چاہیے. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ علمنی کلمتن، علمنی دعاء اذکرک بہ وادعوک بہ، کہ یا اللہ مجھے ایک کلمہ بتا، مجھے ایک جملہ بتا، مجھے ایک دعا بتا کہ یا اللہ تجھ سے مانگتا رہوں، تیرا ذکر کرتا رہوں، تجھے یاد کرتا رہوں. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے موسیٰ تم کہو لا الہ الا اللہ، قل لا الہ الا اللہ. اے موسیٰ تم لا الہ الا اللہ کہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ کل عبادک یقولون ھذا، تیرے سارے کے سارے بندے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی انبیاء اس کائنات میں تشریف لائے وہ سب کے سب لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ کہنے والے، یہی جملہ اس کا ذکر کرنے والے. یا اللہ مجھے آپ کوئی الگ سے جملہ دیں، کوئی نیا جملہ عطا کریں. تو اللہ نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام آپ کو اس جملہ اور اس کلمہ لا الہ الا اللہ جو توحید والا کلمہ ہے، آپ کو اس کی شان اور اس کے مقام کا آپ کو علم نہیں کہ اگر میزان کے ایک پلڑے کے اندر 7 آسمان اور 7 زمین اور ساری کائنات کو رکھ دیا جائے، میزان کے ایک پلڑے کے اندر اور دوسرے پلڑے کے اندر اس لا الہ الا اللہ والے جملے کو رکھ دیا جائے، اس توحید والے کلمے کو رکھ دیا جائے، تو اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ مجھے اپنی وحدانیت کی قسم ہے، مجھے اپنی کبریائی اور عظمت کی قسم ہے کہ ساری کائنات ہلکی ہو جائے گی اور لا الہ الا اللہ جو توحید والا جملہ ہے اس کا وزن بھاری ہو جائے گا. تو توحید کی بہت بڑی اہمیت ہے. توحید کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنے بندوں کو معاف کرے گا اور اپنے بندوں کو جنت الفردوس میں داخل فرمائے گا. اور شرک کی وجہ سے، شرک کی بنیاد، شرک کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو جہنم کی آگ میں داخل کرے گا اور انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کے اندر ایسے بھون ڈالے گا جس طرح کے کباب کو بھونا جاتا ہے. اللہ اکبر. تو قد افلح من تزکا، کامیاب ہے وہ انسان جو اپنے آپ کو پاک بنا لیتا ہے، شرک سے پاک بنا لیتا ہے. اور دوسری شے فرمایا کہ بدعت، جو انسان اپنے آپ کو بدعت سے پاک بنا لیتا ہے. ہر خطیب اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے ہر خطبے کے اندر یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بہترین جو کتاب ہے وہ کتاب اللہ، سب سے بہترین کتاب کتاب اللہ یعنی قرآن کریم ہے، اور تمام سیرتوں میں سے جو بہترین سیرت ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے، اور سب سے بدترین جو معاملہ ہے وہ معاملہ ہے کل محدثۃ بدعہ، جو ہر نیا معاملہ ہو، وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر جو نیا معاملہ ہو وہ ضلالت والا معاملہ ہوتا ہے، گمراہی والا معاملہ، اور ہر گمراہی کا جو انجام ہے وہ جہنم کی آگ ہے۔ بدعت کسے کہا جاتا ہے؟ بدعت کہتے ہیں ہر وہ معاملہ، نیا معاملہ جو دین میں داخل کر دیا جائے دین سمجھ کر، اسے بدعت کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داود کی یہ حدیث ہے، فرمایا کہ من آوا محدثا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، فرمایا کہ جو انسان ایک بدعتی انسان کو اپنے ہاں مقام دیتا ہے، اپنے ہاں عزت دیتا ہے، اپنے پاس بلاتا ہے، اسے احترام دیتا ہے، اس انسان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، ملائکہ اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین اور ساری کائنات کی لعنت ہے۔ یہ اس انسان کا حال ہے جو ایک بدعتی انسان کو اپنے ہاں مقام دیتا ہے، اسے عزت دیتا ہے، اس کی تکریم کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، تو کیا حال ہوگا اس انسان کا جو خود بدعت کا ارتکاب کرنے والا ہے۔ تو بھائیو، بدعت سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ عربی کے اندر گناہوں کو آثام کہا جاتا ہے، گناہوں کو معاصی کہا جاتا ہے۔ معاصی سے اور گناہوں سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ قد افلح من تزکا، کامیاب ہے وہ انسان جو پاک بنا لیتا ہے ان تین چیزوں سے اپنے آپ کو، شرک سے پاک بنا لے، بدعت سے پاک بنا لے، اور گناہوں سے پاک بنا لے۔ وذکر اسم ربہ، یہ پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، ذکر اسم ربہ، اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بار بار قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں، الا 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 بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار سن لیجئے، اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، یاد الہی میں ہے۔ ہم جو سکون ڈھونڈتے پھرتے ہیں دنیا کے اندر، ہمیں سکون مل جائے، چمکیلی گاڑیوں کے اندر ہمیں سکون مل جائے، ان چمکیلی گاڑیوں کے اندر، بڑے بڑے محلات کے اندر، یہ بڑے بڑے بنگلوں کے اندر کوئی سکون نہیں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بتا دو میرے بندوں کو کہ میرے ذکر میں، یاد الہی میں دلوں کا اطمینان ہے، ذہن کا سکون ہے۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی، فرمایا کہ جو انسان مجھے یاد نہیں کرتا، قیامت کے دن اس انسان کو ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ انسان کہے گا، اے اللہ، میں دنیا کے اندر تو دیکھنے والا تھا، میں بصیرتوں والا تھا، دیکھنے والا، آج میں نابینا ہو گیا، آج میں معذور ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے، اے انسان، تم نے دنیا کے اندر میری آیات کو، میرے احکام کو، میرے ذکر کو، میری یاد کو تم نے دنیا کے اندر بھلا دیا، آج کے دن ہم نے تمہیں اسی طریقے سے، آج کے دن ہم نے تمہیں بھلا دیا ہے۔ تو بھائیو، اللہ کو یاد کیجئے، اللہ کا ذکر کیجئے، احکامات کی پابندی کیجئے، قرآن کریم کے مطابق زندگی گزاریے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ کہ احادیث مبارکہ کے مطابق زندگی گزاریے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت جیسی اپنی سیرت بنائیے، آپ کے کردار جیسا اپنا کردار بنائیے، آپ کے فعل جیسے اپنے فعل بنائیے۔ قد افلح من تزکا، کامیاب ہے وہ انسان جو اپنے آپ کو پاک بنا لیتا ہے شرک سے، بدعت سے، گناہوں سے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے، تشریف لائے، تو تمام صحابہ کرام، مسجد رات کا ایک حصہ بیت چکا تھا، رات کا ایک حصہ گزر چکا تھا۔ اذا ذهب ربع الليل قام فينا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم،
تو صحابہ کرام فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس تشریف لائیں اور آپ نے فرمایا اذکر اللہ اذکر اللہ اذکر اللہ، اے میرے صحابہ کرام کی جماعت اللہ کو یاد کرو، جاءت الموت بما فیہ، اس لیے کہ موت تمہارے سر پر ہے، موت تمہارے قریب ہے اور قیامت تمہارے قریب ہے، اس لیے کہ ضابطہ یہ ہے کہ جس انسان پر موت آ جاتی ہے قد قامت لہ القیامہ، اس انسان کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام میں سے ایک صحابی حضرت ابی کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری خواہش ہے کہ اس وقت کے میں 4 حصے کر لوں، ایک حصہ آپ کے لیے قربان کر دوں کہ آپ پر صلات بھیجوں، آپ پر سلام بھیجوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم زیادہ مجھے ٹائم دو گے تو تمہارے لیے خیر ہے، تمہارا ہی نفع ہے، تمہارا ہی اس میں بھلا ہے۔ حضرت ابی نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا یہ سارا وقت آپ کے لیے قربان کرتا ہوں، آپ پر صلات بھیجوں گا، آپ پر سلام بھیجوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابی، اگر تم نے ایسا کیا اذن یکفی ہمک ویغفر ذنبک، اللہ تبارک و تعالی تمہارے تمام قسم کے غم مٹا دے گا اور اللہ تمہارے تمام قسم کے گناہوں کو معاف کر کے اللہ تمہیں جنت الفردوس میں داخل کر دے گا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ قد افلح اعلان کامیابی ہے، اعلان بشارت ہے ہر اس بندے کے لیے جو اپنے آپ کو پاک بنا لیتا ہے اور اس تزکیہ نفس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، فصلی، اور وہ نماز پڑھتا ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، اس میں جو رکاوٹ ہے، اس ذکر کرنے میں جو رکاوٹ ہے اور تزکیہ نفس میں جو رکاوٹ ہے اور نماز پڑھنے میں جو رکاوٹ ہے وہ دنیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا حال یہ ہے کہ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ تمہارے لیے آخرت بہتر ہے، وہ ابقا، اور آخرت باقی رہنے والی ہے۔ ان ساری باتوں کا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی کتابوں کے اندر بھی کر دیا اور اس کتاب قرآن کریم کے اندر بھی اللہ نے ان ساری باتوں کا ذکر کیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ تزکیہ نفس یعنی اپنے آپ کو پاک بنائیے شرک سے، بدعت سے، گناہوں سے، اور اس کے ساتھ اللہ کا ذکر کیجئے اور نماز پڑھیے اور دنیا کو ترجیح نہ دیجئے بلکہ آخرت کو ترجیح دینی چاہیے، اس لیے کہ دنیا فنا ہونے والی ہے اور آخرت بہتر ہے اور آخرت کے اندر بقا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کا فہم عطا فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔